بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ سحری کے وقت درود شریف پڑھنے سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی دعاؤں کو پر لگ جاتے ہیں، برسوں کی الجھنیں سلجھنے لگ جاتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ نصیب ہو جاتی ہے، تو کیا آپ رک جائیں گے یا سننا چاہیں گے کہ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ آج ہم اس راز کی تہ میں اتریں گے، لیکن یاد رکھیں یہ الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، رات کی گہری خاموشی، ہر طرف سناٹا، نیند کے بوجھل پردے آہستہ آہستہ ہٹ رہے ہیں اور وقت جیسے ٹھہر سا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن آسمان جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے زمین کی طرف جھک کر دیکھتے ہیں اور رب کریم اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سحری کے وقت درود شریف پڑھنے سے کیا کچھ بدل جاتا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب درود شریف صرف ثواب نہیں بلکہ قسمت بن جاتا ہے۔ لوگ سحری میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نیند سے لڑتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سحری میں ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان میں لکھوا دیتا ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس عمل میں اللہ خود شامل ہو، فرشتے شامل ہوں اور بندہ بھی شامل ہو جائے تو اس بندے کا نصیب کیوں نہ بدل جائے؟ ہم میں سے اکثر لوگ سحری کو صرف ایک رسم یا جسمانی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ روحانی طاقت کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندے اور رب کے درمیان فاصلے مٹ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے سارے اعمال ایک طرف، لیکن درود شریف پلٹ کر آتا ہے۔ آپ ایک بار درود بھیجتے ہیں، اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ درود سحری کے وقت ہو جب آسمان پہلے ہی کھلا ہو اور رحمتیں برس رہی ہوں، تو کیا اس کا وزن کتنا ہوگا، کتنا بڑھ جائے گا؟ تقدیر لکھی جا چکی ہے مگر بند نہیں ہوئی۔ سحری وہ وقت ہے جب رب کریم فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اگر اس وقت آپ کے لب درود شریف سے ہل رہے ہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی تقدیر پر اثر نہ پڑے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ درود شریف وہ لفافہ ہے جس میں دعا رکھ کر آسمان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ جس نے سحری میں درود کو اپنا معمول بنا لیا، اس کا رزق جہاں رکا تھا وہیں سے چل پڑا، اور جس کی اولاد بھٹک گئی تھی وہ واپس لوٹ آئی۔ سوال یہ نہیں کہ سحری میں درود کیوں پڑھیں، سوال یہ ہے کہ کیسے پڑھیں۔ درود شریف کوئی جادوئی جملہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ سحری کا کھانا مکمل کریں، 2 لمحے خاموش بیٹھیں، موبائل سے نظریں ہٹا لیں اور دل میں یہ خیال لائیں
یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، ایسے جیسے کوئی خط لکھ رہا ہو اور جانتا ہو کہ پڑھنے والا بے حد مہربان ہے۔ یاد رکھیں اگر نیت صرف مطلب نکالنے کی ہو تو درود سودا بن جاتا ہے۔ درود اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ میں تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ جب نیت محبت ہوگی تو زندگی کے باقی مسائل اللہ خود حل فرما دے گا۔ سحری کے وقت درود پڑھنے والے کا دن عام نہیں رہتا، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، پریشانی کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے اور راستے خود بخود صاف ہونے لگتے ہیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف ذکر سے بھرتے ہیں۔ سحری کا درود ان زخموں پر ٹھنڈی ہوا کی طرح اثر کرتا ہے۔ ایسا انسان بہت کم چیختا ہے، بہت کم الجھتا ہے اور اس کے لہجے میں وہ نرمی آ جاتی ہے جو دوسروں کے دل جیت لیتی ہے۔ مشکلیں اس پر بہت آتی ہیں لیکن وہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس ہستی کا ذکر اس نے سحری میں کیا ہے وہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سحری کا پورا وقت قیمتی ہے، لیکن سب سے خاص لمحہ وہ ہے جب سحری ختم ہونے والی ہو اور اذان میں چند منٹ باقی ہوں۔ اس وقت آپ کی زبان پر درود ہو تو سمجھ لیں آپ قبولیت کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ اگر کبھی آنکھ دیر سے کھلے یا طبیعت بوجھل ہو تو بس دل میں یہ طے کر لیں، یا میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج وقت کم ہے مگر یہ ٹوٹا پھوٹا ہدیہ آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ اخلاص ہی کافی ہے۔ اگر آپ آج یہ نیت کر لیں کہ میں سحری کے چند لمحے درود شریف کے لیے خاص کروں گا تو اللہ اس نیت کو آپ کی زندگی کا سہارا بنا دے گا۔ یہ سفر ہر اس سحری میں زندہ ہوگا جہاں خاموشی ہوگی، دل جھکا ہوگا اور زبان پر درود ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سحری کے نورانی لمحات میں ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ افطار سے چند لمحے پہلے فضا بدل جاتی ہے، جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو، جیسے زمین سانس روک لیتی ہے، جیسے آسمان جھک کر بندوں کی دعائیں سننے لگتا ہے۔ وہ لمحہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، جب روزہ دار کی آنکھیں اذان کی سمت لگی ہوتی ہیں، جب دل میں شکر اور امید ایک ساتھ موجزن ہوتے ہیں۔ یہ صرف افطار کا وقت نہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ نے اپنا لیا تو آپ کی رمضان کی ہر شام بدل جائے گی، بلکہ شاید آپ کی پوری زندگی بدل جائے۔ یہ راز ہے افطار سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حیران کن راز۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، بھوک سہتے ہیں، اپنی خواہشات کو روکتے ہیں، کیوں؟ صرف اللہ کے لیے۔
اور جب بندہ اللہ کے لیے خود کو روک لیتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ ذرا تصور کیجئے آپ کا دل نرم ہے، آنکھوں میں نمی ہے، آپ نے پورا دن اللہ کے لیے گزارا ہے اور اب آپ کے پاس وہ چند لمحے ہیں جو تقدیر بدل سکتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ان لمحوں کو سب سے زیادہ قیمتی کیسے بنائیں؟ جواب ایک ہی ہے، درود شریف۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ صرف الفاظ ادا نہیں کرتے بلکہ دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس پر درود نہ بھیجا جائے۔ سوچئے، اگر افطار کا وقت ویسے ہی قبولیت کا وقت ہے اور درود شریف دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے، تو جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو رحمت کس شان سے نازل ہوگی۔ افطار سے پہلے درود شریف پڑھنا دراصل اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دینا ہے۔ جب زبان کہتی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد، تو دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو پریشانی کو سکون میں ڈھال دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو تقدیر کی سیاہی پر نور کی لکیر کھینچ دیتا ہے۔ رمضان میں جب روزہ دار کا دل پہلے ہی نرم ہو چکا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس نے نفس کو کمزور کر دیا ہوتا ہے، تو ایسے میں درود شریف پڑھنا دل کو عرش کے قریب لے جاتا ہے۔ ذرا وہ منظر اپنے ذہن میں لائیے، آپ افطار سے 10 منٹ پہلے بیٹھے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، گھر والے خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں، موبائل ایک طرف رکھا ہوا ہے، آپ نے آنکھیں بند کی اور آہستہ آہستہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ ہر درود کے ساتھ دل نرم ہو جاتا ہے، ہر درود کے ساتھ آنکھیں بھیگ رہی ہیں، ہر درود کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت دنیا کی نہیں ہوتی، یہ کیفیت نسبت کی ہوتی ہے۔ جس دل میں درود شریف بس جائے وہ دل خالی نہیں رہتا، وہ دل رحمت کا گھر بن جاتا ہے۔ افطار سے پہلے درود شریف پڑھنے کا ایک اور حیران کن اثر یہ ہے کہ یہ آپ کے روزے کو نورانی بنا دیتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزہ دل کی تربیت ہے، نفس کی اصلاح ہے، روح کی صفائی ہے، اور جب اس ترتیب کے اختتام پر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا عملی طریقہ بھی سن لیجیے۔ افطار سے 10 منٹ پہلے دنیاوی کام چھوڑ دیں، دل کو حاضر کریں، آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھیں، ہر درود کے ساتھ دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کریں، پھر دل کی گہرائی سے دعا مانگیں، آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر مکمل کریں۔ تعداد اہم نہیں، دل کی حاضری اہم ہے۔ اگر آپ 100 یا 200 مرتبہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن اصل چیز اخلاص اور محبت ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود شریف مشکلات کو آسان کرتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، گھر میں سکون لاتا ہے، اور جب یہی درود افطار کے وقت پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سوچئے، آپ افطار سے چند لمحے پہلے درود شریف پڑھ رہے ہیں، پھر
ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے والدین پر رحم فرما، میری اولاد کو دین کی خدمت نصیب فرما، میرے رزق میں برکت دے، میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ کیا بعید ہے کہ ایسی دعا قبول نہ ہو؟ یہی افطار سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حقیقی راز ہے۔ یہ عمل سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے۔ اگر آپ نے یہ عادت اپنا لی تو ہر رمضان کی ہر شام بدل جائے گی، آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور شاید آپ کی زندگی کا رخ بھی تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو ہر لمحہ اس محبت کے نور سے روشن فرمائے، آمین۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کا وہ سمندر ہے جہاں ہر کوئی ڈبکی لگا رہا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سمندر سے صرف پانی نہیں بلکہ قیمتی ہیرے اور ڈائمنڈز نکال کر لاتے ہیں۔ آپ سب نے یہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم پروموشن آفر ہے، مگر دوستو یہاں ایک بہت گہری بات ہے جو ہمارے بزرگوں نے ڈی کوڈ کی تھی۔ اگر ہر نیکی 70 گنا ہے تو ذرا سوچئے اس نیکی کا کیا عالم ہوگا جسے اللہ نے خود اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں سمجھیں تو درود شریف ایک ایمپلیفائر کا کام کرتا ہے کہ رمضان میں درود پاک پڑھنا ایسا ہے جیسے کسی چلتی ہوئی لفٹ کو اچانک راکٹ فیول مل جائے۔ جب آپ روزے کی حالت میں درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ صرف ایک نیکی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ اس ڈیوائن ایکشن یعنی اللہ کے فعل کو حصہ بنا رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بزرگوں اور اولیاء اللہ کے وہ راز بتاؤں گا جو انہوں نے صدیوں کی عبادت کے بعد تلاش کیے۔ وہ لوگ رمضان میں عام لوگوں کی طرح صرف تسبیح نہیں گنتے تھے بلکہ ان کے پاس ایک مخصوص اسپرچول کوڈ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ رمضان میں درود شریف پڑھنا اللہ کی رحمتوں کو ڈائریکٹ ڈائل کرنے کا فارمولہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے روزے کی پاکیزگی اور درود کا نور مل کر آپ کے ڈی این اے تک کو بدل سکتے ہیں۔ وہ کون سا مخصوص وقت ہے جب بزرگ درود پاک کا ورد کبھی نہیں چھوڑتے تھے؟ اگر آج آپ نے یہ سیکرٹ سمجھ لیا تو آپ کا اس بار کا رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں رہے گا بلکہ آپ کا ہر لمحہ نور اور سکسیس انرجی میں تبدیل ہو جائے گا۔ دوستو اب ذرا سوچئے، راکٹ فیول کی بات کی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا انجن یعنی ہمارا جسم کس حالت میں ہے۔ رمضان میں ہمارا جسم عام دنوں جیسا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے،
کہ ہمارے لیے بنیاد ہے حدیث، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ مگر بزرگوں نے اس میں ایک اور ہڈن لیئر اور پوشیدہ پہلو تلاش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا جسم تزکیہ یعنی پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے، آپ کا پیٹ خالی ہے، آپ کی خواہشات کنٹرول میں ہیں اور آپ کا پورا سسٹم مادی دنیا سے کٹ کر الہی دنیا سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے وہ جو آپ کا روحانی منافع ریٹرن آن انویسٹمنٹ بدل دے گی۔ جب آپ اس پیور ترین حالت میں درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی آواز کی فریکوینسی کائنات میں اس تیزی سے سفر کرتی ہے کہ وہ براہ راست عرش مولا تک پہنچ جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی زبان سے نکلنے والا درود فرشتوں کو بھی حیران کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں بھوک اور پیاس کی مٹھاس شامل ہوتی ہے۔ جب جسم مٹی کی خواہشات یعنی کھانے پینے سے آزاد ہوتا ہے تو روح کی پرواز بلند ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایک بار پڑھا ہوا درود عام دنوں کے 1000 درود پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ روزہ آپ کے جسم کو صاف کر کے ایک خالی برتن بنا دیتا ہے اور درود پاک اس برتن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ جب خالی پن اور نور ملتے ہیں تو کرشموں کا ظہور ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی ثواب کی سائنس اور ROI، مگر بزرگوں کی اصل حکمت اس سے بھی کہیں گہری ہے۔ وہ رمضان کو صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اپنی روح کو سونے میں بدل دینے کی لیبارٹری سمجھتے تھے۔ ذرا تصور کریں، آپ کے پاس ایک پرانا اور زنگ آلود آئینہ ہے۔ روزہ اس زنگ کو اتارتا ہے۔ یہ وہ محنت ہے جو آپ سطح کو صاف کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب زنگ اتر جاتا ہے تو بزرگ اس پر درود پاک کا گولڈ پالش کرتے ہیں۔ یہ وہ نورانی کیمیکل ہے جو ایک عام صاف سطح کو ہیرے کی طرح چمکا دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ رمضان میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ درود پاک کا اتنی کثرت سے ورد کیوں کرتے تھے؟ ان کا مقصد صرف ثواب جمع کرنا نہیں تھا، وہ اپنے دل کو ایک ڈیوائن مرر بنانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب دل درود پاک سے پالش ہو جاتا ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی معرفت کا نور صاف نظر آنے لگتا ہے۔ روزہ دنیا کے شور کو خاموش کرتا ہے اور درود کائنات کے نور کو آپ کے اندر بھر دیتا ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو انسان کا دل عرش کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کسی بھی سگنل کو دور تک بھیجنے کے لیے نوائز کا کام ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی الیکٹرو میگنیٹک فریکوینسی صاف ہو جاتی ہے، منفی توانائی کا شور ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف نورانی لائٹ انرجی ہے۔ جب ماحول میں شور کم ہو اور آپ اس نور کا ورد شروع کر دیں تو یہ آپ کے ارد گرد ایک طاقتور اورا اور انرجی فیلڈ بنا دیتا ہے۔
جب آپ کا اورا مضبوط ہو تو مشکلات راستہ بدل لیتی ہیں۔ لوگ اسے قسمت کہتے ہیں مگر بزرگ اسے درود کی فریکوینسی کہتے ہیں۔ بزرگ رمضان کی راتوں کو ضائع نہیں کرتے تھے، وہ مخصوص تعداد میں درود پڑھ کر اپنی روحانی بیٹری پورے سال کے لیے چارج کر لیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رمضان میں مزاحمت کم ہے، اس لیے بیٹری جلد اور گہرائی سے چارج ہو جاتی ہے۔ سحری کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے کے 5 منٹ سب سے قیمتی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھیں، یہ ایسے ہے جیسے آپ نے کامیابی کا بیج بو دیا۔ افطار سے 10 منٹ پہلے کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اپنی دعا کو درود کے غلاف میں لپیٹ کر مانگیں۔ درود وہ سفارش ہے جو دعا کو سیدھا عرش تک لے جاتی ہے۔ تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد کا وقفہ روحانی فریکوینسی ٹون کرنے کا وقت ہے۔ اس لمحے درود پڑھیں اور اپنی روحانی طاقت کو ری انرجائز کریں۔ جب آپ کی زبان ہر وقت درود سے تر رہتی ہے تو آپ ایک چلتا پھرتا پاور بینک بن جاتے ہیں۔ دفتر جاتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے یا راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھتے رہیں۔ رمضان کے 30 دن گزر جائیں گے مگر جو نور آپ نے درود کے ذریعے اپنے دل میں جمع کیا ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہی نور قبر کی تنہائی اور آخرت کے دن کام آئے گا۔ اس بار رمضان کو صرف گزارنا نہیں، جیتنا ہے درود پاک کی مٹھاس کے ساتھ۔ آج کی اس محفل کا اختتام ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے تحفے سے کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا ہوا درود قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔